بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لطيف خبير يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 9 ہے کہ جسے میں نے آج کی مجلس میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے. یہ سورہ قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے اور مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا تھا. جیسا کہ سورہ کے نام سے واضح اور آشکار ہے، یہ سورہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے. البتہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس سورے میں یا قرآن مجید کے بہت سے سوروں میں ایسا ہے کہ اس کا نام تو کسی ایک نبی یا کسی ایک واقعے سے متعلق ہے، مگر اس میں دیگر موضوعات پر بھی آیات آتی ہیں. اس سورے میں بھی اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ دیگر قصے اور کہانیاں اور داستانیں آئی ہیں جن سے ہم عبرت لے سکتے ہیں، درس لے سکتے ہیں. فی الحال آج کی اس مجلس میں ہم اصحاب کہف کے قصے کو، کہ جن کے نام پر اس سورے کا نام سورۃ الکہف ہے، اس کو آج بیان کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی جب پیغمبر مکے میں تھے تبھی یہ سورہ نازل ہوا. اس سورے کی آیت نمبر 9 سے لے کر 32 تک، ان آیتوں کو اگر آپ 31 تک تقریباً کہہ لیں، ان آیتوں کو اگر آپ شمار کریں گے تو تقریباً 23 آیتیں ایسی ہیں کہ جو اصحاب کہف سے متعلق ہیں. سورے کا ایک بڑا حصہ، یہ یوں کہہ لوں کہ 1/4 تقریباً آیات جو ہیں وہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے. کوشش کریں گے کہ آج کی اس گفتگو میں اصحاب کہف پر سیر حاصل گفتگو کی جائے. ایک صلوات پڑھ دیا حضرات اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں. سب سے پہلے اصحاب کہف کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھے، دوسرے یہ کہ ان کی تعداد کتنی تھی،
پھر تیسری بات یہ آتی ہے کہ ان کا نام کیا تھا، پھر یہ کہ انہوں نے اپنی بستی کیوں چھوڑی، کیا جرم تھا ان کا، یا کیا اچھائی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی، اور پھر وہ جو جس غار میں گئے، جس غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، وہ غار کہاں ہے، یہ واقعہ کس دور کا ہے، قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے یا بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس واقعے سے ہم کو کیا درس ملتے ہیں، کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہے۔ یہ وہ کچھ سوالات ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم اس مجلس میں ڈسکس کریں گے، کوشش کریں گے کہ سیر حاصل گفتگو ہو جائے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ تقریباً 23 آیتیں ہیں کہ جن پر یہ واقعہ مشتمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورے واقعے کو آج ہی اور اسی ایک مجلس میں ڈسکس کرنا بڑا مشکل ہوگا، کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلے میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو اس سورے کی ہر مفسر نے تفسیر کی ہے، لیکن بڑی دلچسپ تفسیر مجھے ملی ایک اہل سنت عالم دین ہیں جو کنٹمپریری ہیں، اسی دور کے ہیں، پاکستان کے فیض احمد چشتی، بریلوی مزاج کے ہیں، بریلوی مسلک ہیں اور کافی متعصب ہیں، اہل تشیع کے خلاف یعنی شیعوں کے خلاف کافی الٹی سیدھی باتیں بھی انہوں نے لکھی اور کہی ہیں۔ خیر بہرحال ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے اس سورے کی تفسیر کی ہے تفسیر خازن کی روشنی میں۔ یہ تفسیر خازن بھی اہل سنت کی ایک تفسیر ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، استفادہ کیا ہے تفسیر ابن کثیر سے، اور تفسیر ابن کثیر ہی اکیلی وہ تفسیر ہے کہ جسے وہابی حضرات بھی مانتے ہیں۔ اہل سنت کی دیگر تفاسیر پر وہابی افراد کا اتفاق نہیں ہے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے مفسرین ہیں اہل سنت کے کہ جن کے اوپر وہ یا تو شافعی ہونے کی تہمت لگا کے الگ کر دیتے ہیں وہابی لوگ، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان تو رافضی تھا، ایسی بہت سارے تہمتیں لگاتے ہیں۔ لیکن ایک تفسیر ابن کثیر ہے کہ جس کو وہابی لوگ بھی مانتے ہیں۔ خیر، ان فیض احمد چشتی صاحب نے 2-3 تفسیروں سے استفادہ کیا ہے۔ ایک تفسیر خازن ہے کہ جو اہل سنت کی تفسیر ہے، ایک تفسیر ابن کثیر ہے، اور ایک اور تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر جمل، اس سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اب استفادہ کر کے کیا کیا باتیں کہی ہیں وہ میں آپ کو قصہ بھی بیان کروں گا، لیکن ابھی فی الحال یہ سمجھ لیے کہ انہوں نے کہا، حالانکہ قرآن مجید میں اس بارے میں آیت ہے کہ آپ ان کی تعداد کتنی ہے اس پر بحث نہ کرو، اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں تم زیادہ پڑھو نہیں، جھگڑا نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ان 7 اصحاب کے نام بھی انہوں نے بتائے ہیں اپنی تفسیر میں، بڑے عجیب عجیب سے نام ہیں، اور وہ چونکہ اسلامی مزاج کے نام نہیں، ان کو یاد کرنا بھی ذرا مشکل ہے۔ مثلا ایک نام ہے میکسل مینا، ایک نام ہے ان میں سے یملیخا۔ یہ یملیخا کی ہمیں چونکہ ضرورت ہے اس لیے مجھے بھی یاد ہے، اور اس واقعے میں اس کا ذکر آئے گا، بہرحال نام نہیں آئے گا لیکن اس کا ذکر اس آدمی کا کہ جسے بستی میں بھیجا گیا تھا کھانا خریدنے کے لیے، وہ یملیخا تھے۔ اب جو 7 نام بتائے ہیں اس کے بارے میں آپ غور سے سنیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیض احمد چشتی یہ کہتے ہیں کہ ان 7 ناموں کی تاثیر کیا ہے، ان 7 اصحاب کہف کے ناموں، اصحاب کہف کے ساتھ یہ بھی بتا دیں، انہوں نے کہا رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے اللہ راضی ہو، خیر اچھی بات ہے، وہ مومن لوگ تھے، اور ان 7 کے نام کی تاثیر اور برکت کو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا خاکہ کھینچا ہے۔ میں چند پوائنٹ اس میں سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ ان 7 ناموں کو، اصحاب کہف کے 7 ناموں کو لکھ کر لگا دیجئے اپنے گھر کے دروازے پر، تو جس گھر کے دروازے پر یہ 7 نام لکھے جاتے ہیں اس میں آگ نہیں لگتی، اور جس سرمایے پر، جس روپے پیسے پر یہ 7 نام لکھ دیے جاتے ہیں وہ چوری نہیں ہوتا۔ آپ تجوری کے اوپر ان 7 کا نام لکھ دیے اصحاب کہف کا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت۔ ان کا نام لکھ دیجئے 7 کا تو پھر چوری نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے اگر ان 7 کا نام کشتی پر لکھ دیجئے تو وہ کشتی غرق نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کسی انسان کے لیے کہ گلے میں تعویذ بنا کر کے یہ 7 نام ڈال دیجئے تو اس کے اوپر جادو سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کوئی انسان اگر گم ہو جائے، غائب ہو جائے،
تو گمشدہ کو واپس لوٹانے کے لیے ان ساتوں کا نام لینے سے وہ گمشدہ انسان گھر واپس لوٹ آتا ہے، اپنی منزل کے پاس آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے یا کسی جگہ آگ لگ جائے، آج کل تو دنیا میں بڑے بڑے جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے اور ان کو آگ بجھانے میں حکومتوں کو نہ معلوم کتنے کروڑ ڈالر تک خرچہ کرنے پڑتے ہیں، نہیں بجھتی۔ یہ ایک آسان طریقہ بتا رہے ہیں فیض احمد چشتی صاحب کہ اگر 7 اصحاب کہف کا نام لکھ کر اس آگ کے اوپر ڈال دیجئے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اور تو اور حافظے کی تیزی کے لیے، عقل کی تیزی کے لیے ان 7 ناموں کی تعویذ بنا کر گلے میں بچے کے ڈالیے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی ان 7 ناموں کا ورد کیجئے تو قیدی بھی رہا ہو جاتے ہیں۔ بچے کے سر میں درد ہو، بچہ روتا ہو، میادی بخار ہو، ہر چیز کا علاج انہوں نے فیض احمد چشتی صاحب نے ان 7 ناموں سے کر دیا۔ میں بس اتنا کہوں گا ان کے جواب میں کہ چلیے آپ نے یہ تو مان لیا کہ 7 اصحاب کہف کے نام میں اتنی تاثیر ہے۔ میرا کہنا بس یہ ہے کہ اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی ان 7 ناموں میں تاثیر ڈھونڈتا ہے اور کوئی 5 ناموں میں تاثیر ڈھونڈتا ہے۔ ان 5 ناموں میں بھی ایک آپ کے وہ حضور ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیئے آپ حضرات۔ تو کل ملا کر کے ہم تو اپنے روایات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جناب نوح کی کشتی اگر ڈوبنے سے بچی تو وہ پنجتن کے نام کی وجہ سے، ہر نبی کو سہارا ملا تو پنجتن کے نام کی وجہ سے اور پنجتن کے نام سے۔ جناب ابراہیم کا قصہ ہو، جناب آدم کا قصہ ہو، ان تمام قصوں کو آپ پڑھیں، ہر نبی کے کام آئے یہی پنجتن، اور ان میں بھی خاص طور سے مولا الموحدین، امام المتقین، جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب کے مشکل کشا بن کے ان کے پاس آئے۔ ایک صلوات پڑھنے ان کے لیے۔ اب آئیے میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن نے یہ کہہ لیں جیسے ہمارے گراف پر ڈاٹ ہوتے نا، ڈاٹ تو بنا دیے ہیں، قصے کے ڈاٹ بنائے ہیں، ان ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کیا ہے۔ کنیکٹ کرتے ہیں یہ مفسرین، ان میں بہت اختلاف ہے، ہر تفسیر کرنے والا کچھ بات کہتا ہے، بہرحال ان کا ایک ملا جلا کامن سی بات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اصحاب کہف کا قصہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک شہر میں رہتے تھے جس کا نام تھا افسوس۔ اس شہر میں یہ لوگ وہاں کے باشندے تھے اور یہ 7 کے 7 کسی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، شرفا میں سے تھے۔ اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس نہ صرف یہ کہ خود بت پرست تھا بلکہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بت پرستی کریں اور بتوں کی پوجا کریں۔ اس نے ان لوگوں پر بھی دباؤ بنایا، زور ڈالا۔ یہ لوگ اندر سے، یہ جو اصحاب کہف تھے یہ اندر سے اللہ کے ماننے والے تھے، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بت کیوں کر ہمارے خالق اور مالک ہو سکتے، اس لیے اندر اندر وہ ان بتوں کو نہیں مانتے تھے۔ جب زور بہت ڈالا گیا، دباؤ بہت بنایا گیا تو ان 7 نے اپنی بستی، 7 مانے 5 مانے جو بھی تعداد تھی، انہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی اور یہ بستی کو چھوڑ کر کچھ دور جا کر پہاڑوں میں ایک غار میں جا چھپے۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا تھا۔ اس چرواہے سے انہوں نے بتایا تھا اور راستہ پوچھا تھا۔ چرواہے کو جب اپنی داستان بتائی تو چرواہے نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہی ایک ہوں اور میں خود بھی اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں، خدا وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں۔ اس لیے وہ چرواہا بھی ساتھ ہو لیا، 7واں گویا وہی بنا، شاید یہ 6 تھے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ خود چرواہا نہیں آیا ساتھ، بلکہ چرواہے نے تو منع کر دیا کہ راستہ بتا دیا، مگر وہ خود بت پرست تھا، وہ ساتھ نہیں آیا۔ لیکن چرواہے کا کتا سن رہا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہو لیا اور وہ ساتھ آیا۔ اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے اور یہ بات قرآن مجید میں آئی بھی ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ بہرحال یہ لوگ اس غار میں آ گئے اور غار میں آ کر کے اللہ کی عبادت بھی کرنے لگے، اور فوراً ہی تھوڑی دیر بعد شاید اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔
ادھر بادشاہ دقیانوس نے ان کو تلاش کروایا کہ یہ سب کہاں غائب ہو گئے، اور تلاش کرتے کرتے ایک دن اس کے سپاہی جو پہنچے، شاید 2-4 دن لگا، جو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں یہ لوگ سو رہے ہیں۔ جا کر کے بادشاہ کو خبر تھی، بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ جب یہ خود غار تک آ گئے اور چھپ گئے ہیں تو اب ان کی سزا یہ کی جائے گی کہ اس غار کے اوپر ایک دیوار، اس کے دہانے پر ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اپنے بننا یعنی معمار کو اس نے جو ہے وہ حکم دیا کہ تم اس کے سامنے ایک دیوار بنا دو۔ وہ معمار جو تھا وہ بہرحال نیک انسان تھا اللہ والا یا نہیں، لیکن نیک انسان تھا۔ اسے ترس آیا کہ ان کا جرم ہی کیا ہے۔ بادشاہ تو چلا گیا، جب اس نے وہاں پر دیوار اٹھائی تو ایک پتھر پر ان کا پورا واقعہ لکھ کر ایک تختی وہاں گاڑ دی کہ ہوا یہ تھا، ان کے نام یہ ہیں، اور پھر یہ اس بادشاہ کے دور میں ان کے ساتھ زبردستی کی گئی، اس لیے انہوں نے یہاں پناہ لی، یہ اللہ والے تھے، اور یہ پورا واقعہ ان کا لکھ کے اور وہاں وہ تختی گاڑ دی، اور پھر وہ معمار بھی چلا گیا۔ اب اس واقعے کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ 309 سال گزر گئے۔ 309 سال کے بعد اب ان کی آنکھ کھلی، اللہ نے ان کو جگایا، ان کی آنکھ کھلی، اور اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ 309 سال سوئے، نہ تو ان کے اوپر کوئی بڑھاپے کے آثار تھے، نہ انہیں بھوک لگی، نہ پیاس لگی، کچھ نہیں۔ اب جو اٹھے تو اب تھوڑی بھوک محسوس ہوئی، سب جب جاگے تو ان میں بھی 2 گروپ ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تم کتنا سوئے، انہوں نے بتایا کہ لگتا ہے اتنا سوئے، ایک قرآن کی آیتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ بہرحال اس میں پھر ایک نے کہا کہ اچھا بھائی اب تو بھوک لگ رہی ہے، تم میں سے ایک کوئی آدمی جائے، سکہ یہ ہے، سکہ لے کر جائے بستی میں اور چپ چاپ چھپتے چھپاتے جائے خاموشی سے، اور کچھ کھانا خرید کے ہم لوگوں کے لیے لے آئے، ہم لوگ کھا لیں، اور پھر عبادت کرنے لگے۔ وہ جو آدمی گیا تو وہاں اس نے عجیب منظر دیکھا، شہر بالکل بدل چکا، کوئی چیز ویسی نہیں ہے۔ اچھا جو علامتیں تھیں بت پرستی کی، ہر چوراہے پر بت لگا رہتا تھا، ہر سڑک پر ادھر ادھر بت، جو مندر ہوا کرتے تھے وہ سب کچھ نہیں ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ شہر کیسے اتنی جلدی بدل گیا۔ پھر وہ ایک روٹی والے کی دکان پر گیا، جب اس نے سکہ دیا روٹی کے لیے تو روٹی والے نے دیکھا، اس تنور والے نے دیکھا کہ یہ سکہ تو اس دور کا نہیں ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی شہر کے باشندے ہیں۔ کہا نہیں یہ سکہ کس کا ہے؟ کہا سکہ میرا ہے۔ کہا نہیں یہ سکہ تو اس دور کا ہے ہی نہیں، ضرور تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اور پھر اس نے پکارا لوگوں کو، اور سب نے پکڑ کر کے ان کو بادشاہ کے سامنے یملیخا کو پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی سکہ بھی میرا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ اس دوران بدل چکا تھا، البتہ بادشاہ خود وہاں پر نہیں تھا، گورنر تھا اس شہر میں۔ گورنر نے کہا کہ بھائی نہ تو تم ہم سے عمر میں زیادہ لگتے ہو، سکہ کہہ رہے ہو تمہارا، تو سکہ کیسے تمہارا ہو سکتا ہے؟ تو سکہ بہت پرانا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا، اچھا میں کچھ سوال کرتا ہوں، اب ہمیں اجازت دو۔ کہا ہاں سوال کرو۔ کہا یہ بتاؤ بادشاہ دقیانوس کہاں ہے؟ کہا دقیانوس؟ اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، کہیں آس پاس کے علاقے میں بھی نہیں ہے۔ کہا ایک بادشاہ تھا، وہ کئی 100 برس پہلے اس نام کا تھا، وہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ کہا ہم اسی دور کے لوگ ہیں، ہمارا واقعہ یہ پورا واقعہ بیان کیا اور ہم سو گئے تھے۔ اب یہ بھی بتائیں کہ اس دوران یعنی 300 برس گزرنے کے دوران جو نیا بادشاہ بنا تھا وہ بادشاہ اللہ کو ماننے والا تھا، خدا وحدہ لا شریک کو مانتا تھا، لیکن اس کی امت کے لوگ جو اللہ کو مانتے بھی تھے 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ ہاں قیامت آئے گی اور ہم لوگ قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے، اور کچھ اس کے خلاف تھے، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مردے کے جو خاک بن چکے، جو ہڈیاں گل چکی، انہیں اللہ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ بادشاہ ان لوگوں میں سے تھا۔ بادشاہ کا نام یہ بتا دوں کہ جو نیا بادشاہ تھا اس دور کا، وہ بیدروس اس کا نام تھا۔ بیدروس یہ مانتا تھا کہ نہیں ہمیں قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، یعنی وہ پورے طور سے اللہ والا تھا، قیامت کا منکر نہیں تھا بلکہ اقرار کرنے والا تھا۔ اب جب بادشاہ نے ایک پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا مانگی کہ یا اللہ کچھ ایسا کر دے، کوئی ایسی دلیل بھیج دے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ لوگ قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ اب یہ یملیخا آئے یہاں پر، انہوں نے واقعہ بتایا تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہاں ہے تمہارا غار؟ ساری بستی کے لوگ آگے آگے یہ یملیخا، پیچھے وہ گورنر، اور ساری بستی کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔
اور غار کے دہانے پر پہنچ گئے. البتہ اس دوران 300 سال میں وہ جو دیوار اٹھائی گئی تھی وہ گر چکی تھی، تبھی تو یملیخا باہر نکلے، وہ دیوار گر چکی تھی. اب یملیخا نے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو غار کے دہانے پر، میں اندر جاتا ہوں، اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم لوگ سینکڑوں سال سو چکے ہیں. اب جو اندر یہ گئے بتانے کے لیے، ادھر دیکھا کہ وہ باقی ساتھی بہت ڈرے گھبرائے کیونکہ وہ شور سن رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ باہر بادشاہ دقیانوس آ گیا، اس کے سپاہی آ گئے، اب ہمیں قتل کر دیا جائے. انہوں نے پوری کہانی داستان بتائی کہ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، اب جو بادشاہ ہے وہ مومن ہے اور ہم لوگ کئی سو سال سوئے. اب یہ سب بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کے اوپر پھر سے نیند طاری کر دی اور یہ پھر سو گئے. ادھر وہ لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے جھانک جھانک کے دیکھا کہ یہ تو پھر یہ جو ہمارے ساتھ آیا تھا یہ آدمی بھی سو گیا. انہوں نے جا کر کے اب اصل بادشاہ کو جو دوسرے شہر میں تھا بیدروس کو خبر دی. بیدروس خود آیا، مجمع ساتھ، اور اس کے بعد اس نے جب دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ایک دلیل بھیج دی. جس طرح سے 300 سال کے بعد انسان سونے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے تو پھر کئی سو سال کے بعد مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جب تمام لوگ ایمان لے آئے، پورے طور سے قیامت کو بھی ماننے لگے. اب وہاں پر جو تختی گڑی ہوئی تھی غار کے دہانے پر، اس پر لوگوں کی نگاہ پڑی کہ یہاں لگتا ہے کچھ گڑا ہے، کھودا گیا، تو وہاں سے وہ تختی برآمد ہوئی اور تختی پر واقعاً پورا واقعہ لکھا ہوا تھا. اب سب کو یقین ہو گیا کہ یملیخا جو بات کہہ رہے تھے وہ سچی تھی. لہٰذا اب قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے طے کیا، ان میں سے ایک گروپ بولا کہ اتنے عظیم لوگ ہیں، ہم اس غار کے دہانے پر ایک مسجد بنائیں گے اور یہیں پر اللہ کی عبادت کریں گے کیونکہ ہم یہیں پر ایمان لائے ہیں. دوسرے نے کہا، وہ گروپ زیادہ غالب آیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے غار پر ایک عمارت بنائیں گے. کل ملا کر کے یہ واقعہ قرآن میں اس طرح سے، پہلے والے نے شاید یہ کہا کہ ہم عمارت بنائیں گے، دوسرے نے کہا مسجد، بہرحال یہاں پر ایک یادگار بنائیں گے. اور یہ واقعہ تھا اصحاب کہف کا. اصحاب کہف کل ملا کر کے باعث ہوئے، وجہ بنے کہ لوگ اس شہر کے ایمان لے آئے. ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. اب آئیے اس قصے سے کچھ نتائج نکالتے، کچھ نتیجے نکالتے ہیں. ایک تو یہی نتیجہ کہ جس طرح سے انسان سینکڑوں سال سونے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے یا جاگ سکتا ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی سینکڑوں سال بعد، ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے. اور یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی قدرت کے باہر چیز نہیں. اسی سے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے اس سوال کا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیسے سینکڑوں سال یا ہزاروں سال زندہ رہ سکتے ہیں. اور اسی سے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ ہمارے امام حضرت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کیسے صدیوں بعد آج بھی زندہ ہیں اور بوڑھے بھی نہیں ہوئے. کیسے اصحاب کہف بوڑھے نہیں ہوئے تھے، آج جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں. لکھا ہے روایات میں کہ جس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت جوان ہوں گے. اور ان کے بارے میں بھی اور آخری امام کے بارے میں بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ ان کی عمر کچھ 30-35 سال کے آس پاس ہوگی، یعنی جوان ہوں گے دونوں. تو یہ تو ایک پہلا نتیجہ ہے کہ جو اس سے نکلتا ہے. ایک اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے سو کر کے بھی اصحاب کہف کسی کو ایمان دلا سکتے ہیں، یعنی مومن بنا سکتے ہیں. وہ سوئے تو ان کا سونا مومن ہونے کا سبب بن گیا، ایمان لانے کا سبب بن گیا. اب میں اگر ایک بات کہوں، آپ کی پتہ نہیں توجہ وہاں تک گئی ہے نہیں، جب سونا اصحاب کہف کا ایمان کا سبب بن سکتا ہے تو اہل بیت کا چادر کے نیچے جمع ہونا ہماری مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. نہیں فرمایا مولا علی علیہ السلام سے پیغمبر نے کیا آیا ہے حدیث قصہ کے آخر میں، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا. یہ خبر، یہ حدیث قصہ کہیں بیان نہیں ہوگی مگر یہ کہ اگر اس مجمع میں کچھ ہمارے شیعہ اور کچھ ہمارے محب اور چاہنے والے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کی کچھ دنیا کی حاجات پوری ہو جائیں گی، کچھ آخرت کی. فرشتے آئیں گے، ان کے چاروں طرف بیٹھ جائیں گے انہیں گھیر کر، اور پھر ان مومنوں کے لیے، ان محبوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے.
ان کے اوپر اللہ رحمت نازل کرے گا. یہ سب حدیث قصہ میں آئے. اور پھر اگر کوئی غمگین ہوگا تو اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا. اور اسی حدیث قصہ کے طفیل میں اللہ ہر ایک کی مشکل کو حل کر دے گا. اور اسی حدیث قصہ کے طفیل میں اللہ ہر حاجت رکھنے والے کی حاجت پوری کر دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میں اب تک تو اپنی نظریات پیش کرا تھا، بعض اہل سنت حضرات نے اس سے اپنے مطلب کے نتیجے نکالے. میں ابھی ابتدا میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک سنی بریلوی عالم دین ہے فیض احمد چشتی، جو کہ آج کل پاکستان میں ہے اور بہت متعصب بھی ہیں شیعوں کی نسبت. انہوں نے یہ بات لکھی، اب دیکھیے اپنے مطلب کا نتیجہ نکالا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو مجمع آیا تھا غار کے پاس اور اس نے آ کر کے یہ کہا تھا ہم یہاں عمارت بنائیں گے، اور پھر اس نے وہاں خوشیاں منائی تھیں. تو اب انہوں نے اس کا نتیجہ نکال لیا اپنے مطلب کا کہ پھر کسی کے کوئی سو رہا ہو. البتہ اہل سنت حضرات مانتے ہیں کہ اصحاب کہف دوبارہ سوئے نہیں، مر گئے. ہم مانتے ہیں کہ وہ سو گئے دوبارہ. تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی قبر پر خوشی منانا، عرس منانا جائز ہے. یہیں سے ثابت کر لیا انہوں نے اپنے مطلب کا. ایک اور مطلب کی بات جو ہمارے خلاف ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی انسان کا ایمان خطرے میں ہو اس کے لیے سماج سے علیحدگی جائز ہے. اسے سماج سے دور چلا جانا چاہیے، بستی سے دور چلا جانا چاہیے، جیسے کہ اصحاب کہف نے کیا، لیکن اسے تقیہ نہیں کرنا چاہیے. یہ انہوں نے ثابت کر دیا. اس سے اگر ایسا ہوتا تو اصحاب کہف تقیہ کر لیتے، یعنی اگر تقیہ جائز ہوتا تو اصحاب کہف تقیہ کر لیتے. ہم اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دیں گے، لیکن پہلے یہ بھی بتا دیں کہ یہ لوگ اپنی اس بات کو، یعنی یہ کہ تقیہ کرنا صحیح نہیں اور حاکم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی صحیح نہیں، بلکہ سماج سے علیحدگی کر لینا، سماج سے دور چلے جانا، یہ سب سے صحیح بات ہے. اور اس کے لیے وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں. اچھا، جو دلیلیں دیتے ہیں آپ ذرا سا یہاں پر غور کریں. جو دلیلیں دیتے ہیں اس کے ذریعے گویا اپنے یہاں جو ان کی مشہور کتابیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو جھوٹی روایات ہیں، میں اس لیے جھوٹی کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ سچی روایتوں سے وہ ٹکراتی ہیں، کنٹراڈکشن ہے پورے طور پر. اور آپ بھی کہیں گے ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. ان جھوٹی روایات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان اصحاب یا اصحاب کہف کے قصے کو وہ معیار بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ان کے ہاں ایک روایت موجود ہے بخاری میں، صحیح بخاری کتاب الفتن میں. اس کے راوی کون ہے؟ مشہور صحابی ابو سعید خدری. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا، یا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا. یہاں سے بلکہ روایت ہے ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں انسان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں وہ لے کر کے پہاڑوں میں یا پھر برساتی مقامات پر چلا جائے گا، اور وہ بستیوں سے دور چلا جائے گا کیونکہ اسے اپنے دین کو بچانے کی خاطر بستیوں سے بھاگنا پڑے گا، دور جانا پڑے گا. اس روایت کو صحیح ٹھہرانے کے لیے اصحاب کہف کا قصہ فٹ کیا گیا کہ یہ روایت سچی ہے. دیکھو اصحاب کہف نے بھی تو ایسا ہی کیا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی سے دور چلے گئے. ایک اور اسی طرح کی روایت ہے، اور وہ روایت ہے بخاری میں ہی کتاب الفتن میں. اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ، اور وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنے کھڑے ہوں گے جن میں بیٹھا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا شخص چلتے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا. جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا وہ اسے بھی اپنی چپیٹ میں لے لے گا. یہ کہا گیا. ایک اور روایت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان روایتوں کے ذریعے کیا ٹھیک کیا جا رہا تھا. اس روایت کے راوی کا نام ہے ابو بکرہ. ایک تو ابو بکر ہیں کہ جو پہلے خلیفہ بنے، ایک اور صحابی پیغمبر کا ان کا نام تھا ابو بکرہ.
ابو بکرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان قریب فتنے ہوں گے، ان میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر اور کھڑا ہوا شخص دوڑ رہے سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ جب وہ فتنے واقع ہوں گے تو جس کے پاس اونٹ ہو وہ اونٹوں میں چلا جائے، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں چلا جائے، اور جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین میں چلا جائے، کھیت ویت میں چلا جائے۔ اب کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو، نہ بکری ہو، نہ زمین ہو تو وہ کہاں جائے؟ تو اب رسول خدا نے فرمایا کہ وہ اپنی تلوار کو کی جو دھار ہے نا اس کو پتھر پر مار کے کند کر دے، یعنی تلوار کا استعمال نہ کرے، اور وہ الگ ہو جائے بستی سے۔ یعنی کل ملا کر کے تلوار اٹھانے کو ڈسکریج کر رہے ہیں پیغمبر۔ اس طرح کی روایات کی تعداد صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر اہل سنت کتابوں میں بہت زیادہ ہے، جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب فتنہ ہو تو تم لوگ گھر میں بیٹھ جاؤ، جب کوئی دو گروہ لڑے تو تم لوگ بالکل گھر کے اندر دبک کے بیٹھ جاؤ، اور بیٹھا ہوا شخص زیادہ بہتر ہے۔ کل ملا کر کے ایسی ہی روایات نے اہل سنت کو ایک نیند سلا دیا۔ یہ دراصل افیم بن گئی، افیون بن گئی، کہ جس کی وجہ سے اہل سنت سو گئے، اور انہوں نے کسی بھی حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھانا حرام سمجھ لیا۔ آج بھی اگر آپ جا کے ان کے فتوے دیکھیں تو ان فتووں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکم کے خلاف آواز اٹھانا حرام اور ناجائز ہے، چاہے حاکم ظالم ہو، چاہے حاکم جابر ہو۔ آپ نہیں دیکھتے کہ آج کا جو اہل سنت طبقہ پورا کا پورا فرقہ ہے، اور اس فرقے کے لوگ بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، سب کے سب مگر اس بات پر متفق ہیں کہ حاکم چاہے ظالم اور جابر ہو، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کی مخالفت کرنا، تلوار اٹھانا اس کے خلاف سب کچھ ناجائز ہے۔ اور اسی کو معیار بنا کر کے آج کے اہل سنت بھی سعودی عرب کے اس ظالم حاکم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ میں اس کی اتباع، اس کا حکم ماننا، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے سبھی فرقوں کے نزدیک۔ اور ایک بلکہ کتاب بٹتی، وہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں حج کے بعد یا حج کے دوران مکے میں بٹتی ہیں، ان میں کتاب میں اہل سنت کے جو عقائد لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہی یہ ہے کہ حاکم مسلمان ہو، بس پھر چاہے جتنا بڑا ظالم ہو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے میں اپنا یہاں پر نظریہ پیش کروں۔ نظریہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو روایات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ جس میں مثلا ایک کے راوی ابو ہریرہ تھے، ایک کے راوی ابو سعید خدری تھے، ایک کے راوی ابو بکرہ تھے، یا اور اس طرح کی دیگر روایات کہ جس میں حاکم ظالم کے خلاف بلند ہونا، کھڑے ہونا، آواز اٹھانا منع کیا گیا ہے، میری نگاہ میں یہ تمام وہ روایات ہیں کہ جو دور معاویہ میں گڑھی گئیں، اور معاویہ نے اصل میں اپنے بیٹے یزید کے لیے راستہ صاف کیا کہ کل کو جب یزید ظلم کر رہا ہوگا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو کوئی اس کے خلاف کھڑا نہ ہونے پائے۔ اور انہی روایات کی بنا پر سارے اسلام کا بیڑا غرق ہوا، مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا۔ آج تک مسلمان جو آپ ایک سوال ہوتا ہے کہ مولانا یہ مسلمان آج کے بیکورڈ کیوں ہے؟ اسلام تو اتنا پروگریسو مذہب ہے، ہماری کتاب اتنی اچھی، ہمارا پیغام اتنا اچھا، تو پھر مسلمان اتنے پیچھے کیوں؟ کتاب اچھی ہے، قرآن مجید اچھی کتاب ہے، لیکن یہ جو جھوٹی روایات ہیں کہ جن کو بعض مسلمانوں نے، بلکہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے اس طرح سے پکڑا اور تھاما ہوا جیسے قرآن کی آیتیں، انہیں ایسا سچا سمجھا ہوا جیسے قرآن کی آیتیں، ان روایات، جھوٹی روایات کی وجہ سے اسلام کا بیڑا غرق ہوا، اور آج تک کوئی آواز اٹھنے نہیں پاتی۔ آپ یاد رکھیے اسلام کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ وہی تعلیم ہے کہ جو پیغمبر بیان کر کے گئے تھے۔ وہ روایت جو پیغمبر کی ہے میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں، وہ روایت شیعہ کتابوں بھی ہے اور سنی کتابوں بھی ہے۔ اور وہ کتاب، وہ کون سی روایت ہے؟ اس کو نہیں مانتے اہل سنت، اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد، سب سے افضل، سب سے بہتر جہاد کیا ہے؟
کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، سب سے بڑا اور سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات بولے اور آواز اٹھائے۔ اب اس میں بھی چونکہ اب روایت تو ان کے آ گئی، اس میں انہوں نے گوشے نکال لیے کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حاکم کی مخالفت کرے، حاکم کے خلاف آواز اٹھائے، بلکہ یہ کلمۃ الحق کا مطلب یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یعنی کل ملا کر کے یہ میں ایسے کہوں، یہ حسینی پیغام کے خلاف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام وہی ہے کہ جو پیغمبر کا پیغام تھا۔ پیغمبر فرما گئے تھے کہ جب بھی کوئی حاکم ایسا ہو کہ جو ظالم ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا تمہارے لیے ضروری اور واجب ہے۔ یہی اسلام ہے اصل میں۔ میں ایک واقعے کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مولانا اسحاق فیصل آبادی کو تو آپ نے ان کے ویڈیو خود دیکھے ہوں گے، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ واقعہ بیان کیا۔ ویسے یہ واقعہ کتابوں بھی آیا کہ پاکستان کے بہت بڑے مفکر، بہت بڑے عالم، اہل سنت عالم مولانا مودودی ایک ایسی کانفرنس میں گئے تھے کہ جس کانفرنس میں مختلف ادیان کے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے آ کر کے اپنے دین کی خوبیاں بیان کی تھیں۔ اس میں مسلمانوں کی طرف سے بھی شاید کئی اسکالر تھے، مودودی بھی تھے۔ ایک عورت آئی کہ جو مسلم نہیں تھی، غیر مسلم تھی، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اس میں ہر چیز کے لیے کوئی حکم ہے، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، اس سب سے لے کر کے وہ جو سزائیں ہیں اسلامی دیات و تعزیرات، وہ سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ یہاں تک کہ اسلام پولیٹیکل سسٹم بھی پیش کرتا ہے کہ حاکم کیسے بنے گا، مثلا اہل سنت کے حساب سے خلیفہ کیسے بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ خلافت کا بھی اس میں ایک انسٹیٹیوشن موجود ہے۔ مگر سب چیز کہنے کے بعد اس نے ایک مگر لگا دیا، مگر اس اسلام میں ایک برائی ہے۔ اب لوگوں کی توجہ گئی کہ وہ کون سی برائی ہے؟ اس نے کہا کہ لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر وہ حاکم، جو اسلامی حاکم ہے، اگر وہ کسی وقت بہک جائے، گمراہ ہو جائے، راستے سے ہٹ جائے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، گناہ کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، تو پھر اس کو کیسے ہٹانا ہے یا اس کے خلاف کیا رویہ اپنانا، یہ چیز مسنگ ہے پورے اسلامک سسٹم میں۔ اب اس وقت اس موقع پر مودودی سے نہیں رہا گیا، مودودی کھڑے ہو گئے، کہا آپ کو نہیں معلوم ہے، پھر ہمارے ہاں ایک شخصیت ہوئی ہے جس کا نام حسین تھا، انہوں نے یزید وقت یا یہ کہیں حاکم، جابر حاکم، ظالم حاکم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تو یہ چیز بھی اسلام میں موجود ہے کہ اگر حاکم بگڑ جائے، منحرف ہو جائے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ بعد میں لوگوں نے مودودی سے پوچھا آپ نے تو حسین کی مثال دے دی، تو مودودی نے یہ جواب دیا تھا کہ سوائے حسین کے ہمارے پاس اسلام میں کوئی مثال ہے بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات۔ تو کل ملا کر کے اصحاب کہف کے قصے سے ان لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حاکم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی بلکہ سماج سے دور چلے جانا ہے۔ جبکہ میں ابھی بس 2 جملوں میں جواب دیتا ہوں کہ اصحاب کہف نے تقیہ بھی کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہجرت بھی کی تھی۔ آپ اس کو کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ جس وقت تک اصحاب کہف بستی میں تھے اور مومن تھے، چاہے وہ چند دن ہی رہے ہوں، تقیہ کیے ہوئے تھے یا نہیں کیے ہوئے تھے، اپنا عقیدہ چھپائے تھے یا نہیں چھپائے تھے؟ کیوں نہیں جا کر کے بادشاہ دقیانوس سے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کو نہیں مانیں گے؟ نہیں، بلکہ اپنا عقیدہ چھپائے ہوئے تھے، تقیہ کیے ہوئے تھے۔ اور دوسری چیز جسے آپ علیحدگی کہہ رہے ہیں، اسی کو اسلام ہجرت کہتا ہے۔ آپ الفاظ بدل کر کے ہم کو بلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اسلام 2 چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، یا ہجرت یا تقیہ۔ اور اس سے بھی بڑی چیز جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی کہ جس کی مثال و نظیر واقعاً اسلامی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی، بعد حسین بہت ملے گی، قبل حسین کوئی نہیں کھڑا ہوا، یہاں تک کہ حسین کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا کہ جو بادشاہ کے خلاف آواز اٹھاتا، جو فاسق و فاجر یزید کے خلاف آواز اٹھاتا۔ یہ تو حسین تھے کہ جو یکا و تنہا کھڑے ہو گئے تھے،
کہہ بھی لیا ایک جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے کہ اگر کوئی نہیں آیا میرے ساتھ تو میں تنہا اس یزید کے خلاف، اس حاکم ظالم کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ اور حسین نے جو کہا تھا اسے کر دکھایا۔ عزیزو، حسین تو بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، پہاڑ سے بھی بلند شخصیت کا نام ہے۔ میں آج حسین کے گھر کے 2 غلاموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غلام کتنا ثبات قدم رکھتے تھے، کیسے ثابت قدم تھے، ان کا کیا حال تھا۔ ایک غلام جس کا نام اسلم بیان ہوا ہے، کیا زبردست اس کی وفاداری تھی۔ حالات میں لکھا ہے اسلم ابن عمر کے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا، مدینے سے ساتھ چلا تھا حسین کے، اور مکے تک ساتھ آیا، پھر مکے سے کربلا۔ روز عاشورہ کے حالات میں اس کے لکھا کہ اس نے امام سے جیسے سب اجازت مانگتے تھے، اجازت بھی مانگی تھی اور گیا تھا لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ حسین نے اجازت دی، امام نے اجازت دی، جنگ کرنے گیا، اور جنگ کرتے کرتے میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا آقا کیسا ہے کہ وہ غلاموں کے پاس بھی آتا ہے۔ جب جنگ کرتے کرتے اسلم گر گئے زمین پر تو دوڑتے ہوئے حسین اسلم کے جنازے پر پہنچے۔ روایت کی لفظ ہے کہ ابھی رمق باقی تھی، کچھ سانسیں باقی تھی۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اسلم کے گلے میں ڈال دیے، اور اس کے بعد روایت کی لفظیں ہیں کہ حسین نے اپنا رخسار اسلم کے رخسار پر رکھ دیا، اور اس کے بعد بلک بلک کر حسین رونے لگے۔ اور وہی آیت کہ جو حسین ہر شہید کے جنازے پر پڑھتے تھے، یہاں پڑھنی شروع کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ارے صاحبان ایمان میں کچھ مرد ہیں کہ جو اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اتنا دیکھ کر اسلم نے آنکھ کھولی، زخموں سے چور تھے، رمق باقی تھی، آنکھ کھولی، اور اب راوی کہتا ہے ایک جملہ کہا اسلم نے، من مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ اور پھر کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے رخسار پر رسول کے نواسے نے اپنا رخسار رکھ دیا ہے۔ ہاں اسلم، تم کو ہمارا لاکھوں سلام، واقعاً تم جیسا کوئی نہیں کہ جس پر حسین، جس کے رخسار پر حسین اپنا رخسار رکھتے۔ یہ تو ایک صحابی تھا، یہ تو ایک غلام تھا۔ ایک غلام کا اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس غلام کو اپنے سیاہ فام ہونے کا بڑا قلق تھا۔ وہ کون؟ غلام حسین جون۔ یہ جون پہلے جناب ابو ذر کے غلام رہ چکے تھے، ربضہ تک، جہاں پر ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تھا، وہاں تک ابو ذر کے ساتھ گئے تھے۔ پھر جناب ابو ذر کی وفات ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے جون لوٹ کر آتے ہیں، لیکن چونکہ جانتے ہیں کہ ان کا آقا ابو ذر در امیر المومنین کا غلام تھا، اس لیے آ کر کے امیر المومنین کے قدموں میں آ کر کے سر رکھ دیتے ہیں، مولا مجھے اپنا لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ امیر المومنین اسے اپنا لیتے ہیں، جون امیر المومنین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ دور ختم ہوتا ہے، امام حسن کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ پھر امام حسن اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جون امام حسین کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر یہی جون تھے کہ جو مدینے سے حسین کے ساتھ چلے تھے، پورا راستہ دیکھا تھا حسین کو، خدمت کی تھی حسین کی۔ ہوتے ہوتے روز عاشورہ آیا، اور روز عاشورہ آیا تو سب کو جاتے ہوئے میدان میں دیکھ رہے تھے۔ کبھی زہیر قین گئے تھے، کبھی مسلم ابن اوسجا گئے تھے، کبھی حبیب ابن مظاہر گئے تھے، مگر یہ سب تو خود آقا ہے نا، ان کے تو خود غلام بہت سے تھے۔ لیکن یہاں جون تو غلام ہے، سب کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ایک بار آئے اور آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے اجازت کس چیز کی مانگی، اور حسین نے اجازت کس چیز کی دی، ذرا سنیے۔ اجازت مانگی جون نے، اے آقا مجھے اجازت دیجئے کہ اب میں بھی میدان جنگ میں جاؤں اور اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں۔ حسین جواب دیتے ہیں، اے جون تمہیں اجازت ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ دیکھو جون، تم نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں،
اتنا سننا تھا. روایت کی لفظیں ہیں جان حسین کے قدموں پر گر گئے اور اپنا چہرہ حسین کے قدموں سے ملنا شروع کیا. اشک آنکھوں سے جاری ہیں اور اب یہ بات کہتے ہیں آقا میں سمجھ گیا. ارے میرا خون ویسا خون نہیں جیسا آپ کا ہے. میری یہ کھال میں سیاہ فام ہوں اس لیے آپ مجھے نہیں جانے دینا چاہتے. بس اتنا سننا تھا. ایک اور قسم کھائی لا واللہ لا فارقکم. خدا کی قسم ہے مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک اس گندے خون کو بدبودار خون کو آپ کے ہاشمی خون میں ملا نہیں دوں گا. ارے بس جیسے اتنا سننا تھا حسین نے اجازت دی. جان گئے اور جنگ کرتے رہے. وہ موقع بھی آیا کہ جب گھوڑے سے گرے اور ادھر سے حسین روانہ ہوئے. جب حسین جان کے لاشے پر پہنچے تو ایک دعا پڑھی اللہم بیض وجہہ. اے میرے مالک اس جان کے چہرے کو نورانی بنا دینا. اس کو اپنے سیاہ فام ہونے کا بڑا قلق تھا. اے میرے مالک اس جان کی خوشبو کو خوشبودار بنا دینا. اب امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میں 12ویں محرم کو یا 13ویں محرم کو لاشوں کو دفن کرنے پہنچا اور اس بات کے گواہ بنی اسد بھی ہیں کہ تمام لاشوں میں ایک لاش ایسا تھا کہ جس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی اور بہت دور سے وہ خوشبو مشام تک پہنچ رہی تھی. بنی اسد نے پوچھا اے پردیسی اے مسافر یہ کس کا لاشا ہے کہ جس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا یہ وہی ہے کہ جس کے لیے میرے والد بزرگوار نے دعا کی تھی پالنے والے اس کے چہرے کو نورانی بنا دے اس کے بدن کو خوشبودار بنا دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں. میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں. لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے. بےتاب ہوں کب سے تجھے بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں. کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی. برسات میں تیروں کی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں. تجھے
جنازہ نہ اٹھے گا. رک جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. یہ خون بھرا کرتا ہے مٹی میں بھرے بال. یہ خون بھرا کرتا ہے مٹی میں بھرے بال. سینے میں چھپاؤں کہ، سینے میں چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا. اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا. تو خود ہی بتا دے میں، تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. ریحان کے نوحے پہ صدا بانو کی آئی. ریحان کے نوحے پہ صدا بانو کی آئی. میں آنکھوں سے اشکوں کی، میں آنکھوں سے اشکوں کے سمندر کو بہاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسی الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف. السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ. الغوث الامان یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا
یا صاحب الزمان، الغوث الامان یا صاحب الزمان، و رحمت الله و برکاته. بر محمد و آل محمد صلوات الله.